آپ یہاں بات کر رہے ہیں پی سی ای سی کی. اب پی سی ای سی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوریڈور کو آگے لے کے چلو, دنیا کے اندر آپ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیڈرز کو یہاں ٹینٹڈ ایک پکچر دکھا رہے ہیں دنیا کو. ایکسکیوز می بٹ دے آر دی کرپٹ پیپل. یہ پی جے, دس از اے ویری پروفاؤنڈ کویسچن. آئی ہیو ناٹ ہرڈ دس بیفور. اٹ از ریئلی ٹرولی پروفاؤنڈ. کوئی یہاں یہ نہیں سوچتا کہ اندر کے جو حالات ہیں یہی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں باہر. آپ اگر اندر اس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اور اس قسم کے شارٹ کٹس لینے کی باتیں ہو رہی ہے اور ملٹری انٹرونشنز کی باتیں ہو رہی ہے اور ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اور کرمنالٹی ہو رہی ہے, تو کیا یہ آپ نے بات سنی کہ جی $46 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, چائنیز کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ملٹری کی ٹروپس بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں. انویسٹمنٹ ایسے بھی ہوتی ہے کبھی, ایسے کبھی نہیں ہوتا. You need to resolve your federal issues, you need to resolve your issues of accountability and corruption, but you should not take the route where کام بھی نہ ہو اور گند بھی اچھالا جائے. لیکن how long can we survive, وہ کہتے ہیں نا in limbo. اس وقت تو ہم ان لمبو ہیں. کیا آپ ٹائم دیتے ہیں؟ what do we do ٹائم کس کو؟ for this country. دیکھیے یہ کنٹری بڑی ریزیلینٹ ہے. بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں فیلڈ اسٹیٹ یا فیلنگ اسٹیٹ. سارے جو انڈیسیز ہیں وہ تو فیلنگ اسٹیٹ کے ہیں. فیلنگ آپ 124th 126th 140 اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ کے ہر ہیومن انڈیکس جو ہے آپ کا وہ لاسٹ and growing. So we can't compare ourselves with Greece. But the fact is that یہاں ایک pool of unemployed, ہر سال 30 لاکھ نئے بچے نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں. ان میں سے 3 لاکھ کو بھی نہیں ملتی. جب تک آپ کی 10-11% کی گروتھ ریٹ نہیں ہوگا یہاں, اس وقت تک یہ لیبر پول نہیں امپلائی ہوگا اور یہ ان امپلائمنٹ کا لیبر پول بڑھتا جائے گا, جس میں سے کرمنلز بھی بڑھتے جائیں گے اور غصہ بھی چڑھتا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, ایکسپلوژن یا سیپریٹزم یا پروونشل ڈس ہارمنی. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اس ملک میں ایک ایشو ریزالو کر لیں تو آپ کے 90% پرابلمز حل ہو جائیں گے, بیکاز خوشحالی آ جائے گی. جہاں خوشحالی نہ ہو پیچھے, وہاں پھر دکھ, رونے دھونے, ایک دوسرے کے خلاف گریبان پکڑنا. کو کہہ رہی ہے, بروکنگز انسٹیٹیوشن آپ کو یہ کہہ رہی ہے, سٹمسن سینٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے, ساری دنیا کی رپورٹس آ گئی کہ within 25 years we will have no water. We are already a water scarce country. میں اس پہ پروگرام ہم کرنا چاہ رہا ہوں, آپ بھی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ ہمارا حال کیا ہے. We are a water and we are doing nothing. ہمارا پانی ضائع ہو جاتا ہے into the oceans. We are not able to build reservoirs or dams. ایک طرف, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی بھی upper اور lower riparian, کے پی پنجاب سندھ, یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. ہم نے ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے واٹر ڈسپیوٹ ریزالو کر لی, ہم آپس میں بیٹھ کے واٹر ڈسپیوٹ نہیں ریزالو کر پا رہے. اتنی لیول آف ڈسٹرسٹ ہے. یہاں تک کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی تو سندھ پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی, وہ آبجیکٹ کر رہی تھی. جب بے نظیر نے بات کی کالا باغ کی, انہوں نے کہا نو, بی بی بھاگ گئی. بی بی نے کہا نہیں, میں نہیں. ہو جائے گا, ہمارا یہ ہو جائے گا. یو سالو دس ایشو آف واٹر. پی جے, وی آر اے ہائیڈرولک سوسائٹی. ہماری ساری خوشحالی ڈیپینڈز آن واٹر. پانی نہیں ہوگا تو یہ ڈیزرٹ بن جائے گا یہ سارا, اور دن بدن پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کا واٹر ٹیبل کم از کم 200 میٹرز نیچے چلا گیا. یہ لاہور شہر کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. مطلب بہت کچھ ہے یہاں اور کسی کو احساس ہی نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں ہم نے بلٹ ٹرینز بنانی ہے, پانی پینے کو نہیں ہوگا, آپ بلٹ ٹرینز بنانے جا رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. سو آئی ایم سوری, یہ دس از اے کوشچن آف سسٹم آف گورننس اینڈ دا لیک آف ویژن آف آور لیڈرز. پرابلم کیا ہے, لیڈر کہتا ہے میں نے 10 سال کا پروجیکٹ کرنا ہی کوئی نہیں, یا تو 50 سال کا کروں جس کی 4 years. یہاں تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ 3 سال کے بعد شاید رہے نا. تو جو آتا ہے وہ کہتا ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے کہتی ہے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ دینی شروع کر دیں اسٹیٹ ایکسچیکر سے. میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے کچھ چیزیں بنا دیں جلدی سے, جو کہ آج کل نظر آ جائیں تاکہ ہم کے ووٹ مل جائیں. یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جلدی سے بنا دیں, اب آپ میٹرو کو دیکھیں وہ آدھا پانی کے اندر ڈوبا ہوا. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ جلدی سے بنائیں گے تو یہی ہوگا نا, پھر یہی ہوگا. سو انفارچونیٹلی وہ ایک زمانے میں جب when I was growing up, and I'm sure you remember that time too, کہ یہاں ایک پلاننگ کمیشن ہوتی تھی. 5 سال کے پلانز بناتی تھی, احمد and so on and so forth, اور وہ پلانز چلتے تھے. صرف پچھلے 20-30 سال میں پلاننگ کمیشن کا صرف ایک پلان چل رہا ہے, باقی کچھ نہیں چلا. یہ جو میاں صاحب شروع کر رہے ہیں نا یہ کوریڈور کا, یہ ایکچولی زرداری صاحب کے زمانے میں یہ اس کی ساری انیشیشن. ICC rep for Pakistan. Okay. Well, the thing is کہ جب یہ ایشو کھڑا ہوا تو اس وقت قانون یہ تھا کہ anybody could become ICC rep as long as the country nominated him. اور آج تک وہاں میرا خیال ہے ایک آدھ دفعہ کرکٹر نامینیٹ ہوا تھا ایز ICC president, ہمیشہ ایڈمنسٹریٹرز ہوتے تھے. احسان مانی was there. But he is not a cricketer. So جیسے PCB میں جو چیئرمین نامینیٹ ہوتے رہے, 28 چیئرمین لگے ہیں since 1947, جس میں سے 3 کرکٹرز تھے, باقی سارے نان کرکٹرز تھے. اسی طرح انگلش کرکٹ بورڈ لے لیں, باقی کرکٹ بورڈ لے لیں, اس وقت ICC کے اندر صرف ایک کرکٹر ہے آن دا بورڈ, باقی 9 ممبرز جو ہیں وہ سارے ایڈمنسٹریٹرز یا پالیٹیشنز. سو کرکٹرز ڈونٹ رن کرکٹ بورڈز. کرکٹ بورڈز آر رن بائی ایڈمنسٹریٹرز, مینیجرز اینڈ ادرز. کہ جو کنڈیشنز میں نے رکھی تھی کہ وی ول جوائن یو, دینی شروع کر دیں اسٹیٹ ایکسچیکر سے. میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے کچھ چیزیں بنا دیں جلدی سے, جو کہ آج کل نظر آ جائیں تاکہ ہم کے ووٹ مل جائیں. یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جلدی سے بنا دیں, اب آپ میٹرو کو دیکھیں وہ آدھا پانی کے اندر ڈوبا ہوا. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ جلدی سے بنائیں گے تو یہی ہوگا نا, پھر یہی ہوگا. سو انفارچونیٹلی وہ ایک زمانے میں جب when I was growing up, and I'm sure you remember that time too, کہ یہاں ایک پلاننگ کمیشن ہوتی تھی. 5 سال کے پلانز بناتی تھی, احمد and so on and so forth, اور وہ پلانز چلتے تھے. صرف پچھلے 20-30 سال میں پلاننگ کمیشن کا صرف ایک پلان چل رہا ہے, باقی کچھ نہیں چلا. یہ جو میاں صاحب شروع کر رہے ہیں نا یہ کوریڈور کا, یہ ایکچولی زرداری صاحب کے زمانے میں یہ اس کی ساری انیشیشن ہوئی. میاں صاحب نے آ کے اٹھایا اور اس کو آگے لے گئے اور فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر دی. مگر پلاننگ کمیشن has become useless. ایشو کھڑا ہوا تو اس وقت قانون یہ تھا کہ anybody could become ICC rep as long as the country nominated him. اور آج تک وہاں میرا خیال ہے ایک آدھ دفعہ کرکٹر نامینیٹ ہوا تھا ایز ICC president, ہمیشہ ایڈمنسٹریٹرز ہوتے تھے. احسان مانی was there. But he is not a cricketer. سو جیسے PCB میں جو چیئرمین نامینیٹ ہوتے رہے, 28 چیئرمین لگے ہیں since 1947, جس میں سے 3 کرکٹرز تھے, باقی سارے نان کرکٹرز تھے. اسی طرح انگلش کرکٹ بورڈ لے لیں, باقی کرکٹ بورڈ لے لیں, اس وقت ICC کے اندر صرف ایک کرکٹر ہے آن دا بورڈ, باقی 9 ممبرز جو ہیں وہ سارے ایڈمنسٹریٹرز یا پالیٹیشنز. سو کرکٹرز ڈونٹ رن کرکٹ بورڈز. کرکٹ بورڈز آر رن بائی ایڈمنسٹریٹرز, مینیجرز اینڈ ادرز. کرکٹ آپریشنز آر رن بائی کرکٹرز. تو
تو بورڈ نے مجھے نامینیٹ کر دیا فور 2 سنی کہ جی $46 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، چائنیز کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ملٹری کی ٹروپس بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں. انویسٹمنٹ ایسے بھی ہوتی ہے کوئی، ایسے کبھی نہیں ہوتا. ہی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں باہر. آپ اگر اندر اس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اور اس قسم کے شارٹ کٹس لینے کی باتیں ہو رہی ہے اور ملٹری انٹرونشنز کی باتیں ہو رہی ہے اور ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اور کرمنالٹی ہو رہی ہے، تو کیا دنیا دیکھ نہیں رہی کیا ہو رہا ہے؟ اور ساتھ آپ یہاں بات کر رہے ہیں پی سی ای سی کی. اب پی سی ای سی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوریڈور کو آگے لے کے چلو، دنیا کے اندر آپ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیڈرز کو یہاں ٹینٹڈ ایک پکچر دکھا رہے ہیں دنیا کو. ایکسکیوز می بٹ دے آر دی کرپٹ پیپل. کر رہے ہیں $40 بلین کی کہ جی اگلے 10 سال میں یا 20 سال میں یہ آئیں گے. دس از دا فنڈامنٹل ایشو. ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے بند نہیں کریں گے، اتفاق کے ساتھ انڈیکس جو ہے آپ کا وہ لاسٹ and growing. So we can't compare ourselves with Greece. But the fact is that یہاں ایک پول آف unemployed، ہر سال 30 لاکھ نئے بچے نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں، ان میں سے 3 لاکھ کو بھی نہیں ملتی. جب تک آپ کی 10-11% کی گروتھ ریٹ نہیں ہوگا یہاں، اس وقت تک یہ لیبر پول نہیں امپلوائے ہوگا، اور یہ ان امپلائمنٹ کا لیبر پول بڑھتا جائے گا، جس میں سے کرمنلز بھی بڑھتے جائیں گے اور غصہ بھی چڑھتا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ایکسپلوژن یا سیپریٹزم یا پروونشل ڈس ہارمنی. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اس ملک میں ایک ایشو ریزالو کر لیں تو آپ کے 90% پرابلمز حل ہو جائیں گے، بیکاز خوشحالی آ جائے گی. جہاں خوشحالی نہ ہو پیچھے، وہاں پھر دکھ، رونے دھونے، ایک دوسرے کے خلاف گریبان پکڑنا. آپ کو کہہ رہی ہے بروکنگز انسٹیٹیوشن، آپ کو یہ کہہ رہی ہے اسٹمسن سینٹر، آپ کو یہ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کی رپورٹس آ گئی کہ ودن 25 years we will have no water. We are already a water scarce country. میں اس پہ پروگرام ہم کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ ہمارا حال کیا ہے. We are a water and we are doing nothing. ہمارا پانی ضائع ہو جاتا ہے into the oceans. We are not able to build reservoirs or dams. ایک طرف، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب کہ جو کنڈیشنز میں نے رکھی تھی کہ وی ول جوائن یو دینی شروع کر دیں اسٹیٹ ایکسچیکر سے. میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے کچھ چیزیں بنا دیں جلدی سے، جو کہ آج کل نظر آ جائیں تاکہ ہم کے ووٹ مل جائیں. یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جلدی سے بنا دیں. اب آپ میٹرو کو دیکھیں، وہ آدھا پانی کے اندر ڈوبا ہوا. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ جلدی سے بنائیں گے تو یہی ہوگا نا، پھر یہی ہوگا. سو انفارچونیٹلی وہ ایک زمانے میں جب when I was growing up and I'm sure you remember that time too، کہ یہاں ایک پلاننگ کمیشن ہوتی تھی، 5 سال کے پلانز بناتی تھی، احمد and so on and so forth، اور وہ پلانز چلتے تھے. صرف پچھلے 20-30 سال میں پلاننگ کمیشن کا صرف ایک پلان چل رہا ہے، باقی کچھ نہیں چلا. یہ جو میاں صاحب شروع کر رہے ہیں نا یہ کوریڈور کا، یہ ایکچولی زرداری صاحب کے زمانے میں یہ اس کی ساری انیشیشن ہوئی. میاں صاحب نے آ کے اٹھایا اور اس کو آگے لے گئے اور فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر دی. مگر پلاننگ کمیشن has become useless.
ایشو کھڑا ہوا تو اس وقت قانون یہ تھا کہ اینی بڈی کوڈ بیکم آئی سی سی ریپ as long as the country nominated him. اور آج تک وہاں میرا خیال ہے ایک آدھ دفعہ کرکٹر نامینیٹ ہوا تھا ایز آئی سی سی پریزیڈنٹ. ہمیشہ ایڈمنسٹریٹرز ہوتے تھے. احسان مانی was there. But he is not a cricketer. So جیسے پی سی بی میں جو چیئرمین نامینیٹ ہوتے رہے امپلائمنٹ دینی شروع کر دیں اسٹیٹ ایکسچیکر سے. میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے کچھ چیزیں بنا دیں جلدی سے جو کہ آج کل نظر آ جائیں تاکہ ہم کے ووٹ مل جائیں. یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جلدی سے بنا دیں. اب آپ میٹرو کو دیکھیں وہ آدھا پانی کے اندر ڈوبا. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ جلدی سے بنائیں گے تو یہی ہوگا نا. پھر یہی ہوگا. سو انفارچونیٹلی وہ ایک زمانے میں جب when I was growing up and I'm sure you remember that time too کہ یہاں ایک پلاننگ کمیشن ہوتی تھی. Yes. 5 سال کے پلانز بناتی تھی. احمد and so on and so forth. اور وہ پلانز چلتے تھے. صرف پچھلے 20-30 سال میں پلاننگ کمیشن کا صرف ایک پلان چل رہا ہے باقی کچھ نہیں چلا. یہ جو میاں صاحب شروع کر رہے ہیں نا یہ کوریڈور کا یہ ایکچولی زرداری صاحب کے زمانے میں یہ اس کی ساری انیشیشن. سی سی ریپ فار پاکستان. اوکے ویل دا تھنگ از کہ جب یہ ایشو کھڑا ہوا تو اس وقت قانون یہ تھا کہ اینی بڈی کوڈ بیکم آئی سی سی ریپ as long as the country nominated him. اور آج تک وہاں میرا خیال ہے ایک آدھ دفعہ کرکٹر نامینیٹ ہوا تھا ایز آئی سی سی پریزیڈنٹ. ہمیشہ ایڈمنسٹریٹرز ہوتے تھے. احسان مانی was there. But he is not a cricketer. سو جیسے پی سی بی میں جو چیئرمین نامینیٹ ہوتے رہے 28 چیئرمین لگے ہیں since 1947 جس میں سے 3 کرکٹرز تھے باقی سارے نان کرکٹرز تھے. اسی طرح انگلش کرکٹ بورڈ لے لیں باقی کرکٹ بورڈ لے لیں اس وقت آئی سی سی کے اندر صرف ایک کرکٹر ہے آن دا بورڈ. باقی 9 ممبرز جو ہیں وہ سارے ایڈمنسٹریٹرز یا پالیٹیشنز. سو کرکٹرز ڈونٹ رن کرکٹ بورڈز. کرکٹ بورڈز آر رن بائی ایڈمنسٹریٹرز مینیجرز اینڈ ادرز. آپ یہاں بات کر رہے ہیں پی سی ای سی کی. اب پی سی ای سی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوریڈور کو آگے لے کے چلو دنیا کے اندر آپ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیڈرز کو یہاں ٹینٹڈ ایک پکچر دکھا رہے ہیں دنیا کو. ایکسکیوز می بٹ دے آر دی کرپٹ پیپل. یہ پی جے دس از اے ویری پروفاؤنڈ کوسچن. آئی ہیو ناٹ ہرڈ دس بیفور. اٹ از ریئلی ٹرولی پروفاؤنڈ. کوئی یہاں یہ نہیں سوچتا کہ اندر کے جو حالات ہیں یہی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں باہر. آپ اگر اندر اس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اور اس قسم کے شارٹ کٹس لینے کی باتیں ہو رہی ہے اور ملٹری انٹرونشنز کی باتیں ہو رہی ہے اور ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اور کرمنالٹی ہو رہی ہے تو کیا یہ آپ نے بات سنی کہ جی $46 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. چائنیز کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ملٹری کی ٹروپس بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں. انویسٹمنٹ ایسے بھی ہوتی ہے کبھی ایسے کبھی نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو ریزالو یور فیڈرل ایشوز. یو نیڈ ٹو ریزالو یور ایشوز آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کرپشن. بٹ یو ڈونٹ شوڈ ناٹ ٹیک دا روٹ ویئر کام بھی نہ ہو اور گند بھی اچھالا جائے. لیکن ہاؤ لانگ کین وی سروائیو. وہ کہتے ہیں نا ان لمبو. اس وقت تو ہم ان لمبو ہیں. کیا آپ ٹائم دیتے ہیں؟ what do we do ٹائم کس کو for this country? دیکھیے یہ کنٹری بڑی ریزیلینٹ ہے. بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں فیلڈ اسٹیٹ یا فیلنگ اسٹیٹ. سارے جو انڈیسیز ہیں وہ تو فیلنگ اسٹیٹ کے فیلنگ. آپ 124th 126th 140 اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ کے ہر ہیومن اپر اور لوور ہائپیرین کے پی پنجاب سندھ یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. ہم نے ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے واٹر ڈسپیوٹ ریزالو کر لی. ہم آپس میں بیٹھ کے واٹر ڈسپیوٹ نہیں ریزالو کر پا رہے. اتنی لیول آف ڈسٹرسٹ ہے. یہاں تک کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی تو سندھ پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی. وہ آبجیکٹ کر رہی تھی جب بے نظیر نے بات کی کالا باغ کی. انہوں نے کہا نو. بی بی بھاگ گئی. بی بی نے کہا نہیں میں نہیں. ہو جائے گا ہمارا یہ ہو جائے گا. یو سالو دس ایشو آف واٹر. پی جے
وی آر اے ہائیڈرولک سوسائٹی. ہماری ساری خوشحالی ڈیپینڈز آن واٹر. پانی نہیں ہوگا تو یہ ڈیزرٹ بن جائے گا یہ سارا. اور دن بدن پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کا واٹر ٹیبل کم از کم 200 میٹرز نیچے چلا گیا. یہ لاہور شہر کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. مطلب بہت کچھ ہے یہاں اور کسی کو احساس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بلٹ ٹرینز بنانی ہے. پانی پینے کو نہیں ہوگا, آپ بلٹ ٹرینز بنانے جا رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. سو آئی ایم سوری, یہ دس از اے کوشچن آف سسٹم آف گورننس اینڈ دا لیک آف ویژن آف آور لیڈرز. پرابلم کیا ہے؟ لیڈر کہتا ہے میں نے 10 سال کا پروجیکٹ کرنا ہی کوئی نہیں, یا تو 50 سال کا کروں جس کی 4 years. یہاں تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ 3 سال کے بعد شاید رہے نا. تو جو آتا ہے وہ کہتا ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے کہتی ہے لوگوں کو